ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر سے ایک ناچنے والی نکلے گی۔ بچپن میں ہم بزرگوں سے یہ بات سنتے تھے تو ان کی عقل پر حیرت ہوتی تھی۔ دل میں سوال اٹھتا تھا کہ آخر کیسے ممکن ہے؟ ناچنے والی تو معاشرے میں ایک مخصوص کردار سمجھی جاتی تھی۔ ہم نے فلموں میں دیکھا تھا کہ پوری کہانی میں شاید ایک ہی ایسی عورت ہوتی تھی جو محفلوں میں ناچتی اور برے کرداروں کے درمیان دکھائی جاتی تھی۔ پھر ہر گھر سے ناچنے والی کیسے نکل سکتی ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ مگر وقت بدلتا گیا، دوپٹے سروں سے سرک کر سینوں تک آ گئے، پھر سینوں سے کندھوں تک پہنچے اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ کوئی بزرگ ٹوکتا تو ہم خود دفاع میں کھڑے ہو جاتے۔ اتنی سختی کیوں؟ فیشن ہے، لڑکی ہے، جینے دو اسے، ذرا سا لباس بدل گیا تو کیا ہو گیا؟ اور یوں ہر اعتراض کو دقیانوسی سوچ قرار دے کر رد کر دیا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشروں میں تبدیلیاں اچانک نہیں آتی۔ انسانی فطرت ایک دم آنے والی تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتی ہے۔ اس لیے اقدار کو آہستہ آہستہ بدلا جاتا ہے۔ حیا کم ہوتی گئی، فیشن بڑھتا گیا اور حدود پیچھے ہٹتے گئے۔ پھر ڈیجیٹل دور آیا، اسمارٹ فون نے ہر ہاتھ میں ایک اسکرین دے دی۔ سوچئے، اگر حیا کی بنیادیں پہلے کمزور نہ کی گئی ہوتی تو کیا لاکھوں لوگ اپنی روزمرہ زندگی کی ویڈیوز دنیا بھر کے سامنے پیش کرنے میں اتنی آسانی محسوس کرتے؟ جو لوگ ابتدا میں ہچکچاتے تھے وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر مانوس ہوتے گئے۔ پھر شہرت اور دولت کی چمک سامنے آئی، کروڑوں فالوورز، لاکھوں کی آمدنی اور سوشل میڈیا کی مقبولیت، یہ سب بہت سو کے لیے کشش بن گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے بے شمار پلیٹ فارمز پر ایسی ویوز کی بھرمار ہے جن کا پس منظر کسی گھر کا کمرہ، ڈرائنگ روم یا صحن ہوتا ہے، اور کیمرے کے سامنے کوئی پیشہ ور فنکار نہیں بلکہ عام گھریلو افراد ہوتے ہیں۔ تب بزرگوں کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر سے ایک ناچنے والی نکلے گی۔ وقت نے اس جملے کو ایک نئے انداز میں ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔